بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث مزارات اولیاء اللہ پر گنبد بنانا۔ مسلمان دو طرح کے، ایک تو عام مومنین، دوسرا علماء و مشائخ وغیرہ، یعنی جو عالم لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیں، پہلے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پڑھو جاتے ہیں، میں پڑھو جاتا ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کہنے مزارات پر گنبد بنانا، اس تعلق سے ہم پہلے دو باتیں رکھتے ہیں، دو تین باتیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو مسلمان دو طرح کے ہیں نا، تو ان دونوں کو لے کر کے ہم باتیں رکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ جن کی تعظیم و توقیر در حقیقت اسلام کی تعظیم و توقیر ہے۔ اب سنو، عامت المومنین کی قبروں کو پختہ کرنا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانا بے فائدہ ہے، اسی لیے منع ہے۔ یعنی عام مومنین کی قبروں پر قبہ وغیرہ اور کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ بے فائدہ ہے۔ بے فائدہ اس لیے ہے کیونکہ زندہ زندہ عام مومنین کی عزت اتنی اہم نہیں تھی جتنی اولیاء اللہ علماء کی عزت کرنا اہم تھی، کیونکہ ان کے پاس اسلام دین اسلام کا ایک مطلب وہ تھا، علم شریف تھا۔ اس لیے جب زندہ زندہ عام مومنین کی عزت اتنی اہم نہیں تھی، تو مرنے کے بعد جو جبہ قبہ بنائے جاتے ہیں وہ عزت کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ معنی دارت یہ مطلب مرنے کے بعد ان کی عزت سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایسا کیوں کیا جائے، ہے نا؟ ہاں، اس پر مٹی وغیرہ ڈالتے رہیں تاکہ لوگ اس کو روندے نہیں اور پتہ رہے لوگوں کو کہ یہاں قبر ہے۔ یہ مسئلہ ایک یہ ہو گیا، تین طرح کے مسئلے یہاں نکلیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ عام مومنین کی قبر نہیں بنا سکتے ہیں، تو علماء اولیاء اللہ مشائخ وغیرہ کی قبر بنانا اور ان کو بڑا کرنا، ان کو تعمیر کرنا، ان پر بنا بنانا، ان میں گھر بنانا، ان میں جو ہے گنبد تیار کرنا، یہ اس لیے کہ وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن خوانیاں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کی مزاروں پہ، اور وہاں پر لوگ جمع ہو کر کے بیٹھتے ہیں، سکونت حاصل کرتے ہیں، ہے نا، اور ورد و اوراد کرتے ہیں، تو ان کو فائدہ پہنچے اس نیت سے، اور ان کی نظر میں یعنی آنے والے لوگوں کی نظر میں صاحب مزار کی عزت بڑھ جائے، اس نیت سے بنا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے جائز ہے، سنت صحابہ ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن عوام مومنین کی قبریں پختہ بنانا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانا منع ہے، مگر ان کی قبریں پختہ بن چکی ہیں، لہٰذا ان کو گرانا حرام ہے۔ پہلے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، اور دوسرے اور تیسرے مسئلے میں ہمارا سب کا۔ پہلے مسئلہ مطلب عام مومنین کی قبروں کو بڑا نہیں کر سکتے، وہ بھی کہتے نہیں کر سکتے، ہم بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشائخ و خواص مومنین کا جو ہے کی قبروں کو پختہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے نہیں، ہم کہتے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اختلاف ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو قبریں بن گئی عام مومنین کی، تو ان کی قبروں بڑی مطلب اونچی بن گئی ہیں، اس چیز سے مراد ان میں گنبد وغیرہ بن گیا، تو ان کو گنبد کو گرا کر کے برابر کیا جائے، زمین کے برابر کیا جائے، جیسے قبروں ہوتی ویسے نشانی بنائی جائے قبروں کی۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی کیا جائے، ہم کہتے ہیں نہیں، قبر کو توڑنا بیکار کام ہے اور یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں مسئلوں کو ہم ثابت کریں گے۔ مزارات اولیاء پر عمارت کا ثبوت۔ پہلا باب، اس بیان میں اس جگہ تین امور ہیں۔ ایک تو خود قبر کو پختہ کرنا، دوسری قبر ولی کو قدر سنت یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کر ڈالنا، اور تیسری بات قبر کے آس پاس عمارت بنا دینا۔ پھر قبر کو پختہ کرنے کی دو صورتیں، ایک تو قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت سے ملا ہوا ہو اس کو پختہ بنانا، اور دوسرے قبر کا بیرونی حصہ جو کہ اوپر نظر آتا ہو اس کو پختہ کرنا۔ قبر کے اندرونی حصے کو پختہ
اینٹ سے پختہ کرنا، وہاں لکڑی لگانا منع ہے۔ ہاں اگر وہاں پتھر اور سمیت لگایا جائے، پتھر یا سیمنٹ وغیرہ لگایا جائے تو جائز ہے، کیونکہ لکڑی اینٹ میں آگ کا اثر ہے نا۔ اب دیکھیں حسب ذیل دلائل سنتے جائیں کہ علماء کی قبروں کو اونچا بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ پہلا دلیل نمبر 1، مشکات کی حدیث پاک ہے، جب حضور پاک نے حضرت عثمان بن مظعون کو دفن کیا تو ان کی قبر کے سرحانے پر ایک پتھر نصب فرمایا اور فرمایا کہ عالم بہا قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی۔ اتنی اچھی دیکھیں آپ، کہہ رہے ہیں ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بھائی کی قبر ہے، پتہ یہ چلا کہ نشان لگا سکتے ہیں، یعنی کہ قبر کو اس کو گنبد وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری دلیل بخاری کی ہے، انا اشدنا وسبتن، تو حضرت خارجہ فرماتے ہیں ہم زمانے عثمان میں تھے، ہم نے بڑا کودنے والا وہ تھا ہم میں کہ جو عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا تھا۔ دیکھیں کتنی چوڑی ہوگی، پھلانگ جاتا تھا۔ ہماری طرف کی یہ زبان ہے، پھلانگ جاتا تھا۔ ہماری طرف نہیں، پہلے تو سب میں ہی بولی جاتی تھی، اب تو چونکہ تقسیم ہو گئی ہے انڈیا پاکستان کی، تو کود جاتا تھا، ہے نا، جمپ لگا دیا کرتا تھا۔ مشکات کی ان روایات سے پتہ چلا کہ قبر کے سرحانے پتھر رکھ سکتے ہیں، یعنی اونچا کر سکتے ہیں، اس کو نشان زدہ بھی کر سکتے ہیں اور قبر کو چوڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اوپر سے قبر پھلانگنے کا کیا مطلب ہے؟ چوڑا ہے اس لیے تو۔ پھر تیسری دلیل ہے کہ مشائخ کرام، اولیاء اعظام وغیرہ علماء کرام کے مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز ہے۔ اس کا ثبوت قرآن اور صحابہ کرام کے عمل اور علماء کے اقوال سے ہے۔ قرآن نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، قال الذین غلبوا علی امرہم لا نتخذن علیہم مسجدا، وہ بولے کہ جو اس کام میں غالب رہے ہم تو ان اصحاب کہف پر مسجد بنائیں گے۔ ان اصحاب کہف پر مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ان اصحاب کہف کی قبروں کو بلند کریں گے۔ تو یہ چلا اگر یہ کام غلط ہوتا قبروں کو بلند کرنا تو پھر یہ القرآن پاک ان کا واقعہ بیان نہیں فرماتا، ہے نا۔ یہاں کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جب وہ لکھی ہوئی ہیں عبارتیں، شیخ صاحب کی ایک کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس میں ذکر ہے، کیا ذکر ہے کہ جمال الدین اصبہانی نے علماء کرام کی موجودگی میں صندل کی لکڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی، اور 557 عیسوی کی بات ہے کہ بعض عیسائی عابدوں کی شکل میں مدینہ منورہ ہے، اور سرنگ لگا کر کے ناش مبارک کو زمین سے نکالنا چاہا۔ حضور نے 3 بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا، لہذا بادشاہ نے ان کو قتل کروا دیا اور روزے کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کر سیسا لگا کر اس کو بھر دیا۔ 678 عیسوی کی بات ہے، سلطان قلاؤں صالحی نے یہ گنبد سبز جو اب تک موجود ہے بنوا دیا۔ یہ گنبد سبز بنوا دیا، پہلے سبز نہیں تھا، ہے نا۔ ان عبارات سے یہ پتہ چلا کہ روضہ مطہرہ نے جو گنبد بنوایا گیا، لہذا علماء کے یہ کر سکتے ہیں نا۔ ایک مدت سے گنبد بنا ہوا چلا آیا ہے اور لوگ بنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک پر گنبد بنا ہوا ہے، اونچی قبر بنی ہوئی ہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، بہت پانی ہے۔
اتنی چائے پیو. تو کسی نے کچھ نہیں کہا. پتہ یہ کہ سارے فقہا سارے علماء کا موقف یہی تھا کہ مطلب قبر بنا سکتے ہیں, قبر پر گنبد بنا سکتے ہیں. دیکھیں آپ, بہت لمبی لمبی عبارتیں یہاں پر ذکر ہیں, آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. تحابی کی ایک عبارت ہے, وقد اعتمد اہل المصر ووضع اخجار حفظا للقبور اندراج. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مصر کے لوگ قبروں پر پتھر رکھنے کے عادی تھے. وہ اس لیے رکھ دیتے تھے کہ وہ مٹی اکھڑنے سے محفوظ رہے اور قبر کو جو ہے گم نہ جائے اور ہماری قبر کھل نہ جائے. وہ سب جو ہے اس لیے رکھ دیا کرتے تھے اور پہچان کے لیے. پھر میزان کبریٰ میں امام شعرانی فرماتے ہیں کہ اسی سے دیگر اماموں کا یہ کہنا ہے کہ قبر پر نہ عمارت بنائی جائے اور نہ اس کی گچ کی جائے. باوجود یہ ہاں یہ دوسرے اماموں سے منقول ہے کہ عمارت نہ بنائی جائے, جبکہ امام اعظم کا کہنا اس تعلق سے یہ ہے کہ یہ سب بنانا جائز ہے بلکہ بہتر ہے. سب پہلے قول میں اور پہلی بات میں سختی ہے, دوسرے قول میں آسانی ہے, بہتر ہے نا. اب تو امام صاحب کی اس بات سے جو ہے مہر لگ گئی کہ ہاں کر سکتے ہیں, امام صاحب نے جب فرما دیا. اسی طرح سے آپ کو اس باب میں آپ کو کئی حدیثیں کئی دلائل ملیں گے, کئی آپ کو روشنی ڈالیں گے اس بات پر کہ قبر پر جو ہے ہم بنا سکتے ہیں, قبر پر گنبد بنا سکتے ہیں, وہ بھی ایک مصلحت کے پیش نظر کہ عوام کی نظر میں علماء کی عظمت بعد موت بھی وہی برقرار رہے. اور اس پر جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اعتراض بھی چند طرح سے ہی ہیں, زیادہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ان اعتراضوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مخالفین کے اس مسئلے میں دو ہی اعتراض ہیں, ایک تو مشکات کی حدیث پاک ہے اور دوسرا کچھ فہمی ہے. وہ کیا ہے کہ رسول پاک نے منع یہ فرمایا تھا کہ قبروں پر گچ نہ کی جائے, یعنی ان کو مجسس نہ کیا جائے. مجسس کا مطلب جو ہے اس پر رنگا پوتی وغیرہ نہ کیا جائے, عمارت نہ بنائی جائے, اور اس پر عمارت نہ بنائی جائے, اور اس سے یہ ہے کہ اس پر بیٹھا بھی نہ جائے. ہم اس کا جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ اس عبارت کو بعض فقہا نے لیا ہوا ہے. ہاں ہم اس کے جواب میں کہیں گے پختہ کرنے سے معنی کہ تین صورتیں نکلتی ہیں, تین معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ پختہ نہ کیا جائے, جس طرف میت رکھی جاتی ہے اس کو پختہ کرنے کے کیا معنی ہے, کچھ بھی نہیں. اور حدیث میں اسی چیز کو جو ہے پختہ کرنا کیا گیا کہ قبر کے اندر کو پختہ نہ کیا جائے, ہے نا, پتھر وغیرہ لگا کر کے. اب تو پلستر چل رہے ہیں تو یہ سب نہیں چلے گا. اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ عام مومنین کی قبر کو پختہ نہ کیا جائے. تیسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں قبر کی سجاوٹ تکلف اور فخر کے طور پر پختہ نہ کیا جائے, ہے نا, کیونکہ فخر اسلام ہے ہی نہیں, لہذا بات ختم. آگے انہوں نے ایک اور اعتراض جو کیا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ والا اعتراض بھی مشکات شریف کو ہی لے کر کے کیا ہے. ایک حدیث پاک کیا ہے, ابو حیاج اسدی سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کیا میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور نے بھیجا تھا. اور وہ کام یہ ہے کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو, اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو. اللہ اکبر. اس سے پتہ یہ چل رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ متعین کیے تھے, ہے نا, کہ قبروں کو جہاں جہاں اونچی ہو سب نیچے کر کے آؤ. کہا نہیں بھائی ایسا تھوڑی ہے جو آپ نے کہہ دیا. آپ نے جو کیا ابھی کھانا نہیں کھایا, کھاؤں گا. جواب دیکھیں کہ جن قبروں کو گرا دینے کا حضرت علی نے حکم دیا تھا وہ کفار کی قبریں تھی, بات ختم. جب کفار کی قبریں تھی تو اس کو گراؤ, کچھ بھی کرو, وہ تو واجب الاحانت ہے ہی. پھر یہ کہ ان پر جو ہے پھول ڈالنا, تو ہم کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں جو ہے نا پھول ڈالنے میں یہ چادر چڑھانا چراغا کرنا یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں سے ثابت ہے. بڑے بڑے ہمارے ادبا, بڑے بڑے صلحاء, بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ثابت ہے.
ہر ایک کی قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب بیکار سی باتیں ہیں، ہم اس کے پہلے بیان میں باب میں جو ہے یہ بیان کریں گے پھول ڈالنا کہاں سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ ان کے مزارات پر شاعر اللہ ہیں، اور شاعر اللہ جو ہے نشانیاں ہوتی ہیں تعظیم کرنے کی۔ اللہ اس کے تعلق سے یہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی نصیب فرمائے گا، سبحان اللہ، ہے نا؟ اور ترفور اس لیے ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ گیلے ہوتے ہیں، اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ہمیں ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، نیچے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں نے عرض کیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا یہ جب لکڑی میں نے دونوں قبروں پر ڈال دی تو ان قبروں سے عذاب اٹھا لیا گیا، سبحان اللہ، کمی ہو گئی عذاب میں۔ یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ دو قبروں پہ عذاب ہو رہا، آپ نے صحابہ کرام کو روکا اور ایک لکڑی اٹھائی گیلی، اٹھانے کے بعد اس کو پھاڑا، توڑا، اور توڑنے کے بعد جو ہے امام صاحب کو اور جو ہے توڑنے کے بعد جو ہے اس پہ قبر پہ دونوں قبر پہ رکھ دیا، وہاں سے عذاب اٹھ گیا، کمی ہو گئی عذاب میں، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دلیلیں اس بات کی ہیں کہ پھول یا کوئی بھی ایسی چیز ڈال سکتے ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح چیز ہر ایک ہری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لہٰذا پتہ یہ چلا کہ پھول جو کہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو قبر پہ ڈال سکتے ہیں۔ پھر روح البیان میں اور بھی ذکر ہے، پیج نمبر 243 پہ کہہ رہے کہ اسی طرح اولیاء صالحین کی قبروں کے پاس جو ہے قندیل اور موم بتیاں جلانا ان کی عظمت کے لیے، چونکہ اس کا مقصد صحیح ہے لہٰذا جائز ہے، اور یہ اللہ کے لیے تیل اور موم بتی وغیرہ یہ سب کام جو کام جو ہے کیے جائیں کسی مقصد سے تو وہ جائز ہو جاتی ہے نا، کچھ جو جائز ہونے کو ہوتے ہیں۔ اب یہ اس پر اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یامرنا ان نقص الحجارۃ والطین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تو حکم دیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ ہم مزاروں پر قبروں پر جھاڑو نہ لگائیں، اور تم پھول وغیرہ کے ذریعے سے کرنے کے بعد قبروں پر جھاڑو لگاتے ہو، گلاب ڈالتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں تو اس سے مکانات کی دیواروں پر بلا ضرورت تکلفاً پردے ڈالنا مراد ہے، اور یہ بھی تقوی اور زہد کا بیان ہے، یعنی مکانات کی زینت خلاف زہد ہے۔ اسی وجہ اور اسی حدیث میں ایک اور بات ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دیوار پر غلاف ڈالا تھا۔ مطلب کل ملا کہ یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر ڈالنے سے نہ فرمایا، تو وہ جو ہے عام دیواروں وغیرہ پر پتھر ڈالنے سے ایسا کیا، ٹھیک، بات ختم۔ پھر دوسرے اعتراض میں کہا قبروں پر پھول چادر وغیرہ ڈالنا روشنی کرنا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ آگے اپنی اوقات پر ہے، فضول خرچی دکھ گئی تمہیں؟ تمہاری جو ہے شادیاں اور تمہارے برتھ ڈے تمہارے دوستوں بھائیوں کی اور تمہارے عزیزوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اس میں فضول خرچی نہیں دکھتی ہے۔ ہری چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی چیز ہم نے اور یہ اللہ کے جوار میں رکھ دی تو تمہیں تسبیح دکھتی ہے، اور تو تمہیں جو ہے فضول خرچی دکھتی ہے، تسبیح نہیں۔ تسبیح کرتی ہوئی چیز کو تم نے جو ہے ادھر رکھ دیا، مزارات پر رکھ دیا، تو کیا دقت ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعتراض ہیں، ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ ایک اعتراض انہوں نے جو ہے مشکات شریف سے ہی کیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذات علیہن المساجد والسرج۔ ہاں، یہ جو تم نے بات کہی ہے کہ رسول پاک نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، اور قبروں کو مسجد بنانے والوں پر اور چراغ جلانے والوں پر، ہم بھی مانتے ہیں کہ عورت نہیں جانا چاہیے قبر پر، ٹھیک ہے، لیکن
یہ سب باتیں اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ الجھایا جائے تبھی بہتر ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے اعتراض کیے، لیکن ایسے اعتراض ہیں کہ جو بالکل جن کے جواب نہ دیے جائیں اور نہ پڑھے جائیں تبھی بہتر ہے نا. اب اگلا بیان جو شروع ہوتا ہے قبر پر اذان دینے کے بارے میں. قبر پر اذان دینا کہاں سے ثابت ہے؟ 249 انشاءاللہ قبر پر اذان دینا. اس سے پہلے جو ہے باب ہو چکے ہیں بہت سارے، آپ لوگ اس کو یاد کر لیں. 1 منٹ رکو ذرا.